بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے کہ جب اسلامیان پاکستان کے عقیدے، ان کے ایمان کے تحفظ پر مہر ثبت کر دی گئی اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ایک قانون پاس کیا گیا۔ گویا اگر یوں کہا جائے کہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے تو 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے۔ 6 ستمبر اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے، تو 7 ستمبر اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے۔ اس دن کا پس منظر کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ختم نبوت، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی آپ کو آخری نبی اور رسول ماننا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا یا نیا نبی آ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اسلام میں عقیدہ ختم نبوت اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جو شخص اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ قطعاً مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔ لیکن اس امت میں بہت سے بدباطن اور کذابوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کیا، اور عقل کے مارے ان بدبختوں نے ان مدعی نبوت کی بات کو مانا۔ بر صغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا اور کچھ لوگ اس کے پیروکار بن گئے۔ بین الاقوامی کفریہ طاقتوں، بالخصوص برطانوی سامراج کی پشت پناہی حاصل ہونے کی وجہ سے مالی طور پر مضبوط ہوئے اور لوگوں کو لالچ، دھونس، دھمکی ورغلا کر ارتدادی مہم کو آگے بڑھانے کی کوشش میں مصروف عمل ہوئے اور کھلے دندناتے پھرتے ہوئے ہیں یا ختم نبوت پر حملہ آور ہوئے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اب اس فتنے کو قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ہمیشہ کے لیے دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے۔ اس بارے میں کئی تحریکیں اٹھی، اپنا کام کیا، لیکن بعض تحریکیں بعض تاریخوں کو تاریخ بنا دیتی ہیں۔ جیسے 1953 کی تحریک ختم نبوت نے 7 ستمبر 1974 کو تاریخ بنایا۔ اسلامیان پاکستان نے حصول آزادی وطن طیبہ پر رکھی۔ ان کے رگ و ریشے میں کلمہ طیبہ اپنی حقیقیت اور معنویت کے ساتھ پیوست ہے، موجود ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کلمے کے الفاظ و معانی اور حقیقت میں رد و بدل کرے؟ یہاں کے مسلمان غربت، کرپشن، مہنگائی، بے روزگاری اور اقتصادی بحرانوں کو سہ سکتے ہیں، لیکن اسلامی نظریات، بالخصوص ناموس رسالت، ختم نبوت، ناموس صحابہ جیسے عظیم الشان اور حساس موضوع پر مداہنت سے کام نہیں لے سکتے۔ اور اس دعوے کی ایک دلیل 7 ستمبر 1974 کا وہ تاریخ ساز فیصلہ ہے جو عوامی طاقت نے جمہوری و سیاسی زبان سے صادر کیا۔ اس کا مختصر پس منظر کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت 22 مئی 1974 کو نشتر کالج ملتان کے کچھ طلباء معلوماتی و تفریحی سفر کے لیے چناب نگر کے راستے پشاور جا رہے تھے۔ چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے اپنا کفریہ لٹریچر تقسیم کیا۔ طلباء نے اس لٹریچر کو لینے سے انکار کیا اور ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ 29 مئی 1974 کو طلباء کا یہ قافلہ واپس ہوا تو نشتر آباد اسٹیشن پر قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے چناب نگر کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر کو بتایا کہ فلاں بوگی طلباء کی ہے۔ خلاف ضابطہ چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر گاڑی روک لی گئی۔ سینکڑوں مسلح افراد جس میں قادیانیوں کے قصر خلافت کے معتمدین، تعلیم الاسلام کالج کے طلباء، اساتذہ اور بعض قادیانی دکانداروں نے لاٹھیوں، سریوں، ہاکیوں، کھلہاڑیوں اور برچھیوں کے ساتھ حملہ کر کے 30 نہتے طلباء کو شدید زخمی کر دیا۔ اس واقعے کا پورے ملک میں زبردست رد عمل ہوا۔ 30 مئی 1974 لاہور اور دیگر شہروں میں ہڑتال۔ 31 مئی کو اس سانحے کی تحقیقات کے لیے سمدانی ٹریبونل بنا۔
3 جون کو مجلس عمل کا پہلا اجلاس راولپنڈی میں اور 9 جون 1974 کو مجلس عمل کے کنوینر کے طور پر لاہور میں شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کو مقرر کیا گیا۔ 13 جون 1974 کو وزیر اعظم صاحب نے اس مسئلے کو قومی اسمبلی کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ 14 جون پھر ہڑتال اور 16 جون کو مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا فیصلہ آباد میں اجلاس ہوا، جس میں حضرت بنوری کو امیر منتخب کیا گیا۔ 30 جون کو قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد پیش کی گئی، جس پر غور کے لیے پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی میں تبدیل کیا گیا۔ 24 جولائی کو وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ جو کچھ قومی اسمبلی کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ 5 اگست سے 23 اگست 1974 تک وقفوں سے مکمل 11 دن مرزا ناصر جو قادیانیوں کا اس وقت کا سربراہ تھا اس پر قومی اسمبلی میں جرح ہوئی گئی۔ 24 اگست کو وزیر اعظم نے 7 ستمبر کی تاریخ مقرر کی۔ 27-28 اگست کو قومی اسمبلی میں جرح ہوئی۔ 1 ستمبر کو لاہور کی شاہی مسجد میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی۔ 5 اور 6 ستمبر کو اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی میں عمومی بحث کی اور مرزائیوں پر جرح کا خلاصہ پیش کیا۔ 6 ستمبر 1974 کو آل پارٹیز مجلس تحفظ ختم نبوت کی راولپنڈی میں وزیر اعظم سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ اس ساری کارروائی میں قومی اسمبلی نے 2.5 ماہ کے عرصے میں 28 اجلاس بلائے، 96 گھنٹوں پر مشتمل نشستیں ہوئیں۔ تمام مسالک کی مذہبی و سیاسی قیادت نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں کردار ادا کیا۔ علماء دیوبند کے عظیم سپوت خصوصاً مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور آپ کے رفقائے کار نے قادیانیوں کا لٹریچر جمع کیا۔ مولانا سید محمد یوسف بنوری، مولانا محمد حیات، مولانا عبدالرحیم اشعر، مولانا تاج محمود، مولانا محمد شریف جالندھری رحمہم اللہ جیسے اکابر نے دن رات ایک کر کے قادیانیوں کے مذہبی و سیاسی عزائم پر مبنی لٹریچر اکٹھا کیا۔ اس محنت میں قادیانیوں کے مذہبی حصے کی ترتیب و تدوین مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، جبکہ سیاسی حصے کی ترتیب مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ اور پھر وہ عظیم تاریخی دن آیا کہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں دستور کی دفعہ 106 میں قادیانی اور لاہوری گروپ کو اقلیتوں کی فہرست میں شامل کیا گیا، اور دفعہ 260 میں ایک نئی شق کا اضافہ کیا گیا جس میں یہ طے کیا کہ ہر فرد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کو پیغمبر یا مذہبی مصلح مانتا ہو وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں ہے۔ مرکزی وفاقی وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے بل پیش کیا۔ ان کے بعد مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے اٹھے اور بل کی مکمل تائید کی، اور اس اقدام پر وزیر اعظم اور ارکان حزب اقتدار کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریباً 5 بجے اسپیکر قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق علی نے قائد ایوان ذوالفقار علی بھٹو کو اظہار خیال کی دعوت دی۔ بھٹو صاحب نے آدھے گھنٹے کے لگ بھگ تقریر کی۔ اس کے بعد بل کی ووٹنگ کا مرحلہ شروع ہوا۔ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے 130 ووٹ آئے اور قادیانیوں کی حمایت میں 1 ووٹ بھی نہیں آیا۔ چنانچہ قومی اسمبلی نے اتفاق رائے سے یہ بل پاس کیا اور مرزائیوں کو ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یہ 7 ستمبر 1974 شام 7:30 بجے سینٹ کا اجلاس ہوا۔ مرکزی وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے قومی اسمبلی کا منظور شدہ بل سینٹ میں پیش کیا۔ ایوان میں دوبارہ رائے شماری ہوئی۔ قومی اسمبلی کے ووٹ مرزائیوں کے خلاف آئے، 1 ووٹ بھی ان کے حق میں نہیں آیا، اور رات 8 بجے ریڈیو پاکستان سے یہ خبر نشر کی گئی کہ مرزائیوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ نے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے۔ یہ اعلان سننا تھا کہ لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں۔ اس فیصلے نے جہاں اہلیان پاکستان کے دینی جذبات کی مکمل ترجمانی کی، وہاں پر پوری دنیا کے مسلمانوں میں اسلامیان پاکستان کی قدر کو بھی بڑھا دیا کہ پاکستان کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی کو ڈاکے ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتے۔ موجودہ حکومت ملک سے دہشت گردی اور تخریب کاری کو ختم کرنے میں اگر سنجیدہ ہے تو اسے حالات اور مشاہدات کے پیش نظر قادیانیوں کے اسلام اور ملک دشمن سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھنی ہوگی، تاکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اہلیان وطن کے اسلامی اساسی عقائد کا تحفظ برقرار رکھے، ان کے جان مال عزت کا تحفظ کیا جائے۔
آج بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہو، جس طرح ختم نبوت کی اور یوم دفاع کیا گیا اور باقاعدہ ایک تحریک چلی، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دفاع، ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے بھی ملک پاکستان میں قانون ہونا چاہیے، تحریک چلنی چاہیے، تاکہ اس نظریے کی اور اس عقیدے کی اور اس ایمان کی اور اس بنیاد کی بھی حفاظت ہو سکے اس ملک کی کے اندر، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بنا ہے، اور یہ کلمہ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مرہون منت ملا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا دفاع اور ان کی ناموس کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔